الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و کلنا محمد و آخرنا محمد و اولنا محمد، خصوصاً علی مجالسکم بأن فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین، خصوصاً علی مجالسکم سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً علی مجالسکم سیدنا غوث العظم امین المقیم. اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب العمران علیہم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. آپ تمامی خواتین حضرات جنہوں نے مجھے مجلس اعضاء میں ذکر کرنے کی دعوت دی، میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے جناب تبریز وارسی بھائی کا، جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں اہل خانہ میں ذکر اعضاء کرنے کی انہوں نے اجازت دی، اور انہوں نے اپنی یہ محفلیں یہاں پر انہوں نے سماعت رکھی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں آپ تمامی حضرات کا میں شکر گزار ہوں. دیکھیے، پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں. بہت لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ جب محرم آتا ہے تو شیعت ابھر کے ظاہر ہوتے ہیں. جی، یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم سچے حسینی، سچے محمدی حسینی یہ کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند آتا ہے تو عاشقان رسول، عاشقان حیدر، عاشقان حسین ابھر کے سامنے آتے ہیں. یہ لوگوں کا غلط خیال ہے. کہہ رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے، اچھا ضرور کسی شیعوں کو بلایا ہوگا. جی نہیں، یہاں بات شیعہ سنی یا اہل مسلک کا نہیں ہے، یہاں بات محبت و مودت کا ہے جو ہم اپنے آقا حسین سے کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی کریے. اور ہم کوئی تبرہ بھی نہیں کرتے، ہم تو صرف تولا ہی کرتے ہیں، ہم تو صرف فضیلتیں ہی بیان کرتے ہیں. ہمارا مقصد ہی ہے کہ ایک یہ اعضاء خانہ ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ تا حسر تا قیامت تک یہ ذکر اعضاء جاری رہے. یہ ہمارا اور آپ کا بیاں ہوا نہیں ہے، یہ بلکہ اہل بیت کی عطا ہے. جی، صرف انبیاء کو ماننا ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے. صرف رسول اللہ کو ماننا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ امتی کی پہچان نہیں ہے. بلکہ محرم میں جو ہو رہا ہے، جو ہم تکلیفیں، جو مصیبتیں بیان کرتے ہیں، وہ اس چیز میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگ تو دکھ ظاہر کرتے ہیں، آپ خوشیاں ظاہر کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. سب کی الگ الگ نظریات ہیں، سوچنے کی الگ الگ طریقے ہیں. لیکن ہم عاشق حسین صرف اور صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا میں ہوا ہے. ہم کسی پر لعن طعن نہیں کرتے، ہم تو صرف یزید پہ لعنت کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. یہی ہم پر فرض ہے. اور مودتا فی القربہ ہم تمام تنگ لوگوں پر فرض ہے.
سورہ الشورى کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں ہمیشہ ذکر میں یہ آیت پڑھتی ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس سے پہلے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تب جا کر یہ آیت جو سنت الہی ہے وہ آیت فرض بن کر اتر گئی۔ کیا کہا اللہ نے کہ کل فرما دیجئے، اے میرے حبیب فرما دیجئے، جی کیا فرمائیے کہ مجھے کچھ اجر نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، تم سارے صحابہ اکرام یا اپنے امتوں سے کیا چاہیے؟ صرف ایک کہ اپنے اپنے دلوں میں محبتہ مودتہ فی القربہ ڈال لیجیے، اور کچھ نہیں۔ یہ محبت تو ہم نے سنی ہے نا، محبت تو ہم نے سنی ہے، یہ مودت کیا ہے؟ اور کس کا ہم محبت اپنے دلوں میں ڈالیں؟ ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ارشاد فرمایا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتکم، کہ یا رسول اللہ آپ جن کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے ایک کے، کیا؟ مودت فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور محبت بھی نہیں، محبت تو بڑی سستی چیز ہے، اسی لیے تو آج ہم لوگ مودت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حسینی رو کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مودتہ فی القربہ میں آج بھی کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ اکرام کی جماعت میں ارشاد فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اکیلے فرما دیا اور حدیثوں میں آ گیا، قرآن میں ظاہر ہو گیا، نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے وہ جو آیت ہے سورہ الشورى کی، اس نے قرآن میں رکھ دیا۔ قرآن میں انہوں نے یہ اظہار کر دیا کہ دیکھو مودتہ فی القربہ اپنے اپنے امتوں کے دلوں میں ڈالیے میرے حبیب۔ کیوں ڈالیے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگ بدبخت ہوں گے، اور یہی تو سفینۃ النجات ہے، یہی تو ہماری نجات کا ضامن بنتے ہیں کہ کل روز محشر کون آئے گا؟ جو ہماری بخشش کے لیے آئے گا، ہماری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہے نا؟ کون ہے؟ تو بہرحال مودتہ فی القربہ، اب کون ہے وہ؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قال علی الفاطمہ والحسن والحسین، کہ میرا بیٹا علی، جی میری لخت جگر بیٹی فاطمہ اور میرے دو بچے حسن اور حسین ہیں۔ اب میں یہاں رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا علی، لوگ کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ کے بھائی ہیں، لیکن ہم تو انہیں داماد پیغمبر بھی مانتے ہیں، بھائی بھی مانتے ہیں، وصی بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کیا ارشاد فرمایا کہ میرے دو بچے حسن اور حسین، اور آج جو ہم لوگ گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، جی اسے بھی تو ماتم کہتے ہیں۔ ماتم صرف زنجیری ماتم نہیں ہوتا ہے، ہاتھ رکھ کر ماتم نہیں ہوتا ہے صرف، رونا بھی تو ماتم ہے، گریا کرنا، آنسو بہانا۔ تو آج ہم لوگ، اچھا اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، کیا وہ ماتم کا ماحول نہیں ہوتا؟ کیا وہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے؟ تو وہی رونا، وہی گریا کرنا، ہم لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بیٹوں پر روتے ہیں، کسی غیر اللہ پہ نہیں روتے ہیں۔ یہ لوگوں کی ذاتی خیالات ہیں کہ ارے اب محرم آیا، اب دیکھو ان لوگوں نے کفر کرنا اسٹارٹ کر دیا، شروع کر دیا۔ نہیں، ہم لوگ کفر نہیں کرتے، تم جسے کفر کہتے ہو ہم اسے عشق کہتے ہیں، ہم اسے مودتہ فی القربہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ میں اس صحابی رسول کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر پوچھ لیا اٹھ کر، کھڑے ہو کر، مجھے نام ذہن میں فی الحال نہیں ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے محبت تو ہم نے سنی ہے، آپ سے سنی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، ماں باپ ہم سے کرتے ہیں، ہم سب سے کرتے ہیں، یہ تو محبت ہے، لیکن مودت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مودت ہے نا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے بہتر بتائے گی۔ تو کہا کہ کیا مطلب؟ کہا جا اپنی اماں سے جا کر پوچھ کہ وہ تجھ سے کتنا محبت کرتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ گئے، انہوں نے پوچھا باقاعدہ، آپ تمامی حضرات، میری مائیں یہاں پر زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ تر آپ بہتر بتا سکتی ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی دل کی بات کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتی ہیں، تو آپ کے زبان سے یہی نکلے گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے ایسے محبت کرتی ہے
اگر وہ اپنی جان اس کے لیے دے سکتی ہے تو وہ اسی کے بچے کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہے. یہ ہے مودت. آج جو ہم لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ مظلوم حسین کو قتل کیا گیا ہے، ناحق قتل کیا گیا ہے، اس لیے ملم میں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی ہمارے دلوں میں مودت فی القربہ قائم ہے. قرآن کی آیت ہم پر فرض ہے. رسول اللہ نے کہہ دیا سنت ہو گیا. سنت تو ہے، سنت تو لوگ بڑی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں. میٹھا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد نمک سے خاتمہ کرتے ہیں کھانا. جی نکاح بھی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ 4 نکاح بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. خیر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سنتیں عمل کر لیتے ہیں. لیکن جب یہی فرض کی بات آتی ہے تو نماز کے علاوہ کچھ نہیں. ارے جس نے نماز کو بچایا، جی رسول اللہ ہے نماز کو لانے والے. اب میں ایک حدیث پر میں آ کر رکوں گی اور اس کا میں تشریح انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی. مودت فی القربہ یہ تو میں نے بیان کر دیا. ایک بار آپ لوگ ببلند آواز میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وعجل. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جی کیا کہا انہوں نے؟ حسین و منی وانا من الحسین. سب لوگ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے. حسین مجھ سے، میں حسین سے. مولا علی کے لیے انہوں نے، یہاں میں رکتی ہوں، مولا علی کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ، لحمہ کا لحمی، دمہ کا دمی، روحہ کا روحی، نفسہ کا نفسی، جسم کا جسمی، ہوا بے منزلت ہارون موسیٰ غیر ان نولان نبی آبادی. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے؟ میں مولا حسین پر بھی آؤں گی، کیونکہ ہم لوگ اگر ایک باپ پر اگر آتے ہیں تو ہم بیٹوں پر بھی ضرور آتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ امت مصطفیٰ ہم حق ادا کر رہے ہیں تو رسول اللہ کو ہم لوگوں نے بیان کر دیا اور ختم ہو گیا، نہیں. مولا علی نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے کہ اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے، جی تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، تیرا خون میرا خون. سمجھ سکے تو مہربانی ہوگی. تیرا خون میرا خون، جی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، جی تیرا روح میرا روح. اور میں اور علی ہم دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی. یہ بہت بڑی بات کہا ہے انہوں نے اپنے بھائی ہونے کا بھی انہوں نے بتا دیا. جی لیکن کیا اور فرمایا کہ اے علی تو اور میں ایک ہے، ہم لوگ الگ الگ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے علی کو تو شیعہ لوگ مانتے ہیں، جی سنت والجماعت کے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں علی کو. انہیں اگر مانیں گے تو وہ شیعہ ہو جائیں گے. نہیں، یہ صرف بات نہیں ہے، یہ ذہنی نشین کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی رسول اللہ نے، وہی رسول اللہ نے کیا فرمایا اپنی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بدۃ منی، فاطمہ مدۃ منی، فاطمہ شجنۃ منی، کہ فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے. جی فاطمہ مجھ سے ایسے جڑی ہے جیسے ایک درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں، جڑ جو شاخیں پھیلاتی ہیں، پتیاں لاتی ہیں، پھول لاتی ہیں، بہار لاتی ہیں، وہی درخت کی جڑیں مجھ سے فاطمہ ایسی جڑی ہے جیسے ایک درخت کی جڑیں جڑی ہوتی ہیں. جی امام حسن کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ حسن مجھ سے میں حسن سے. لیکن جب مولا حسین کے لیے بات آئی تو حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے پہلے، میں بعد میں اس سے ہوں، وہ پہلے مجھ سے ہے. اور حسین کون؟ علی اپنے ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر بیٹے، اور فاطمہ الزہرا کے دل کے چین، دل کے ٹکڑے. تو ہم اسی اور رسول اللہ کے کیا لگے؟ نواسے اور بیٹے. فاستنبت الحسن والحسین، کہ میرے حبیب آپ سے میں نے 2 اولاد میں نے لے لی ہے، اس کے عوض میں نے آپ کو 2 اولاد اور عطا کر دی ہیں. ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین.
چاہیے اور ہمیں کہ ہم اپنے حسین کا گریہ کرتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں، ہم یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کفر نہیں ہے، ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، عبادت۔ اور یہ عبادت کہاں سے منتقل آیا ہے؟ یہ بی بی زینب کی سنت ہے کہ ذکر ازا کرنا۔ بہرحال، اور امام سجاد کی ہم لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ اچھا، امام سجاد کو پہلے رہنے دیتے ہیں۔ جبریل امین 7 دفعہ رسول اللہ تک ایسے آئے خبر لے کر مولا حسین کی شہادت کی، 7 دفعہ کہ مانو جیسے قیامت آ پڑی ہو۔ انہوں نے 7 دفعہ ایسے رویا۔ رسول اللہ کے مسکرانے سے، ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرا دینے سے کلیاں کھل جاتی تھی۔ جی، بنجر زمین پر، یہ جو بیابان علاقے ہوتے ہیں اس پر گھاس اگنا، پھول پھل اگنا شروع ہو جاتے تھے جہاں جہاں ان کے قدم مبارک پڑتے تھے۔ تو سوچئے اسی رسول اللہ نے جب 7 دفعہ رویا ہو تو کیا وہ قیامت کی گھڑی نہ ہوگی؟ اور وہی رسول اللہ کی سنت ہم اپناتے ہیں کہ ہم لوگ روتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں روتے، ہمارا دل روتا ہے، ہمارے ذہنوں میں حسین کا پیرا ہے، ہمارے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے۔ کوئی ہٹا کر دکھائے، کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ زیادہ سے زیادہ مجلسیں بند کریں گے، ہم پر تہمت لگائیں گے، یہ شیعہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ خیر، میرا ٹائٹل تو قادری ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، تو اللہ کو پتا ہے کہ کون کیا ہے، کس کے دل میں کتنا میل ہے۔ جی، وہ سب جانتے ہیں کس کا دل صاف ہے، کس کا دل حسینیت کی طرف جاتا ہے اور کس کا دل یزیدیت کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال، ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ مجھے یہ اس لیے بھی کہنا تھا کہ ہر وقت لوگ یہی چیز کہتے ہیں، ہنس کر کہتے ہیں کہ ارے دیکھو محرم آ گیا، دیکھو محرم آ گیا۔ اب ان لوگوں کا جو ہے نا، اب دیکھو یہ لوگ نا اصلیت میں آئیں گے۔ ارے اصلیت میں تم آتے ہو جی۔ 12 مہینے جو اسلامی کیلنڈر کے جو ہے مہینے ہیں نا، وہ سب گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا مومن ہے، بہت بڑا مسلمان ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے بڑی شیطان کے اولاد ہیں، جو لوگ کفر، بدعت، شرک سے نواز دیتے ہیں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف اپنے اللہ سے خوف ہے، اور اپنے فاطمہ الزہرا سے خوف ہے کہ کل جب یہ بات اٹھے گی روز محشر کہ میرے حسین کے ساتھ کون کون تھا، تو 72 ہی شامل تھے، اور میرے حسین کے ساتھ کس کس نے یہ ذکر کیا، کس نے حق بیان کیا، کس نے گریہ کیا، وہ بیوی سب جانتی ہے۔ مجھے تو بیوی کو جواب دینا ہے، کسی ایرے گہرے کو تھوڑی جواب دینا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے تو اہل بیت کی طرف راغب ہو جائیے، بہت کچھ ملے گا۔ صرف یہ شرک اور بدعت کے دریا میں گوتے لگا لینے سے آپ کو وہی ملے گا۔ آپ صرف ڈھونڈیے نا، مجھے آج قرآن میں شرک تلاش کرنا ہے، یہ سورہ میں تلاش کر کے رہوں گا، آپ کو مل جائے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ قرآن میں مجھے ذبح عظیم کو ثابت کرنا ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی ملیں گے۔ ایک وہ ذبح عظیم تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اور ایک یہ ذبح عظیم ہے، تھا نہیں ہے اور رہے گا، کہ یہ میرے حسین کا مرتبہ ہے کہ مولا حسین نے ہمیں نصیب فرمایا۔ جب دین پر مشکلات پڑی، لوگ کہتے ہیں نا کہ آج ہم لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آج جب ہم پر مصیبت پڑ جاتی ہے تو ہمارا سایہ بھی ساتھ چھوڑنے لگتا ہے۔ یہ ٹھیک برعکس ایسا ہی ہوا۔ جب مولا حسین پر مصیبت پڑی، سائے تو ساتھ تھے، گھر والے تو ساتھ تھے، لیکن وہ لوگ ساتھ نہیں تھے جو کل تک نعرہ لگاتے تھے یا رسول اللہ کا، جی، یا علی کا نعرہ لگا بھی دیتے تھے، لیکن جب مولا حسین کی باری آئی یا حسین لبیک یا حسین کہنے کی، تو سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ کیسی منافقت ہے کہ رسول اللہ سے اتنی محبت اور انہی کے نواسے سے، انہی کے بیٹے سے، لختے جگر بیٹے سے اتنی نفرت کہ لوگ کہہ دیتے تم لوگ یہ سب کیا کرتے ہو؟ نیاز و نظر تو بھئی ہماری دوا ہے، یہ ذکر ہماری شفا ہے،
ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، ہماری طبیعت میں سدھار آتا ہے. اب ان لوگ کی طبیعت کیسے بگڑ جاتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز میں، اللہم صلی علی محمد. اور میں یہ بھی بات کہتے چلوں کہ ہم لوگ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ہم صرف حق بیان کرتے ہیں. اب اگر کسی کو ناپسند ہے تو میں کیا کروں؟ یہ ہمارا کام ہے ذکر کرنا. آپ لوگوں کا کام ہے لوگوں تک پہنچانا. یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اگر ہم اس فرض کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہی اور کر سکتے ہیں. بہرحال ایک ہمارے جو پہلے جو خلفائے راشدین ہیں، جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے میں ایک روایت پیش کر رہی ہوں مولا حسین کے لیے، مولا حسین سے محبت کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا ہم عاشق صحابہ ہیں. ارے تم عاشق صحابہ بنے ہی نہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ جتنے محبت کرتے تھے اہل بیت سے، کوئی کر کے دکھائے، کوئی کر کے دکھائے. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ابو بکر ان کی طرف سے میں روایت پیش کر رہی ہوں. بچپن کا عالم تھا مولا حسین، بچپن میں نہایت ہی، ایک تو ویسے ہی حسین و جمیل ماشاء اللہ، میں کیا کہوں ان کے لیے، سبحان اللہ، کہ اتنے ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. ہم لوگ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ دل کی آنکھوں سے مولا حسین اہل بیت کو دیکھ لیتے ہیں. عشق میں، محبت میں، علم میں، عبادت میں. بہرحال تو ایک دفعہ ابو بکر جو ہے وہ مولا حسین کو گود میں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مولا حسین بڑے ہوتے ہیں نا، کچھ بچے ہوتے ہیں نا کہ نہیں مجھے گود میں نہیں آنا، مجھے نہیں آنا گود میں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہوتے ہیں کچھ. اب مولا حسین کا دل نہیں تھا جی، اب ان کا من بھی نہیں ہوگا شاید، اب وہ زبردستی انہیں اٹھا رہے ہیں. تو اتنے میں مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ یا ابی بکر اسے جانے دیجیے، اسے جانے دیجیے، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں، اب بچے ہیں تو ہو جاتا ہے، جانے دیجیے. تو کہا یا علی کیسے جانے دوں؟ سنیں عقیدہ، سنیں ایمان، سنیں لوگوں کو. یہ اس میں درس ہے. اس واقعے میں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے تو کہا کیسے جانے دوں جی، کیسے جانے دوں؟ اگر حسین چھوٹ گئے تو رسول اللہ چھوٹ جائیں گے. اگر حسین کو میں نے چھوڑ دیا تو مجھ سے تو رسول اللہ چھوٹ جائیں گے. تو پتہ چل گیا نا، یہ صرف یہ تاریخی بات نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث کی روایت صرف نہیں ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. میں آج اسی پر گفتگو کروں گی، ہر زاویے سے دکھانے کی کوشش کروں گی کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. صحیح کہا انہوں نے کہ اگر حسین چھوٹ گئے تو رسول اللہ بھی چھوٹ جائیں گے، اور رسول اللہ چھوٹ گئے تو شفاعت کہاں سے نصیب ہوگی؟ نہیں ہوگی. پھر ہم جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، جہنمی کہلائیں گے. اور ہم تو یہ سنت رسول اللہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا، جس نے چھوڑا اس نے چھوڑا، ہم نے تو نہیں چھوڑا اور نہ ہم کبھی چھوڑ سکتے ہیں. دنیا چھوڑ دیں گے، حسین کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. یا آپ لوگ عہد کر لیجئے کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جتنی بھی تہمت لگ جائے لگا لو. امام شافعی نے تو کہہ دیا تھا جی، اپنے تو کہہ دیا تھا، سنت والجماعت کے غیر متعلق امام نے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پہ شیعہ ہونے کا دعویٰ لگاتے ہو تو چلو مجھ سے بڑا پھر شیعہ کوئی ہے ہی نہیں، جاؤ. کہہ دیا. تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تم جو کہنا ہے کہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو بھائی عاشقان رسول اللہ ہیں، عاشقان حسین ہیں. اس سے بڑی دلیل اور میرے لیے کچھ ہو بھی نہیں سکتی. بہرحال یہ واقعہ تھا، اس میں درس تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا. ایک اور واقعہ جو ہمارے دوسرے خلفائے راشدین کی طرف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. جی ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پڑھیں. دیکھیے یہ جو مال غنیمت جو تقسیم ہوتی ہے جنگ میں، جنگ کے بعد جو مال غنیمت آتی ہے جی، برابر تقسیم ہوتی ہے کہ کون جو ہے کتنے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل. مطلب کہ رسول اللہ نے یہ ہمیشہ ہی کہہ دیا تھا کہ کبھی بھی تولنے میں کبھی بھی اونچ نیچ نہ کرنا، برابر تولنا. تو دوسرے خلفائے راشدین کا یہ ان کے دور کی بات ہے
تو اب مال غنیمت ملا. انہوں نے امام حسن کو 100 یا 200 دینار جو بھی ہے، یہ کیلکولیشن مجھے ٹھیک سے ڈیجٹ تو نہیں پتہ، ٹھیک سے ذہن میں نہیں ہے، بہت پرانا واقعہ، میں نے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. بہرحال تو انہیں دیا، اور 200 یا 100 دینار جو بھی مولا حسین کو دیا. ٹھیک ہے، اب ان کو دے دیا. اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کم دیا، اس سے کم دیا، شاید اس سے کم ڈیجٹ مجھے یاد نہیں آ رہا، معذرت چاہوں گی، کم دیا. اب سب میں تقسیم ہو گئی. تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ بابا جان، جتنی برابر جنگیں حسن اور حسین نے کی ہے اتنا ہی برابر میں نے بھی لڑا ہے، اتنا ہی برابر میں نے بھی جنگ کی ہے، تو آپ اس سے زیادہ دے رہے ہیں اور مجھے اس سے کم کیوں دے رہے ہیں، یہ کہنا تھا. اور عمر کی جلالت آپ لوگ جانتے ہی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت. انہوں نے تلوار میان سے نکالا، جی اپنے بیٹے کے گردن پر رکھنا ہی تھا تو اس سے پہلے گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ سن، قال نعم اجہد فاتری بے ابین کا ابے ہیما و جد بن کا جد ہیما و جدتین کا جدت ہیما و خارتین کا خارت ہیما و خالقتین کا خالقت ہیما وامنتین کا وامت ہیما ولا تعتنی بھی. کیا فرمایا، واللہ کیا فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ. انہوں نے کیا فرمایا، میں ترجمہ کر رہی ہوں کہ انہوں نے فرمایا اگر ایسی بات ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم حسن اور حسین کی برابری کر رہے ہو، کہ تم ان کے اتنے برابر آ گئے ہو یا ان سے زیادہ درجہ تم پانے کی کوشش کر رہے ہو، تو سن لو. انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا، پہلے ان کے نانا جیسا اپنے نانا لا کر دکھاؤ، ان کے بابا جیسے اپنے بابا لا کر دکھاؤ، ان کے نانی جیسی نانی لا کر دکھاؤ، ان کی دادی جیسی دادی لا کر دکھاؤ، ان کے دادا جیسے دادا لا کر دکھاؤ، ان کی اماں جیسی اماں لا کر دکھاؤ، ان کے خالہ جیسے خالہ لا کر دکھاؤ، ان کے خالو جیسے خالو لا کر دکھاؤ. اور سنو، توجہ چاہوں گی، اور سنو، اگر مجھے یقین ہے، نہیں امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ایک بھی نہ لا پاؤ گے، پوری کائنات کو تم چھان لو. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اہل بیت کے لیے، مجھے یقین ہے تم نہیں لا پاؤ گے. تو یہ ہے، تو اس سے کیا ہمیں درس ملا، اس سے یہی ملا، ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ مولا حسین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اذان ہو رہی ہے شاید، مولا حسین کی برابری، اذان ہو رہی ہے.
पुराना आदमी आया है आगे चले जाइए आगे आगे नहीं ना हम शिरडी लेने आए इसका बहुत बोलता है ये मेरे घर तक पहुंचा दे हो गई अजान हो गई समझे घर में कोई नहीं रहा शिरडी लेने मजा अजान हो गया खत्म हो रही है इसे तो बोले बोले तो इसलिए आपको ऊपर में बैठ जाए कहाँ ले पानी पीजिएगा अच्छा नहीं देख बात ताजी सर को समझाएंगे हो गया अच्छा आंटी मारेंगे जो उनको बोला शायद ले जाएंगे क्यों मेरा राय बोला शायद बोला उनको अभी ऊपर ले जाकर अपना घर बोला मेरी आंटी बोले ले जा मेरी आंटी हो गया एक बार आप लोग बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिब। तो मैं यही कह रही थी कि मौला हुसैन के लिए मोहब्बत बड़े बड़े सहाबा इकराम ने किया। अब 72 ही क्यों गए अर्ज़ करबला ये तो मुझे नहीं पता। जब आप लोग तारीख़ पढ़िएगा तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ मुनाफिकत बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। बहरहाल अब मैं अर्ज़ करबला की जानिब से अब मैं हवाला देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। मसाइब पेश करते हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं है मेरे पास। मैं कोशिश करूँगी अपनी रफ्तार और गुफ्तार को तेज़ रखने की और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। एक बार आप लोग बुलंद आवाज़ में दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मेरे इमाम के पास हर वक्त ये ज़माना उस वक्त की बात कर रही हूँ कि जब मौला कायनात भी मौजूद ना थे। जी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी जो है शहादत हो चुकी थी। इमाम हसन के बाद उनकी शहादत नोश फरमाने के बाद भी तो हमेशा जो है मौला हुसैन को अजियत दी जाती, परेशान किया जाता। क्यों? क्योंकि या हुसैन आप जो हैं एक यजीद मलून लईन आले सूफियान के हाथों में बैत करें। मैंने कल उस दिन भी मैंने अपनी तकरीर में मैंने कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ कि ये जो हाथ हुसैन का हाथ है ना, ये अल्लाह का हाथ है। अब आप लोग जो मुझे सुनेंगे वो कहेंगे पक्का कुफराना बात की है इसने। नहीं आप लोग समझे नहीं, आप लोग तो समझ गए, कुछ और लोग भी नहीं समझते होंगे। ये हाथ की अगर बात मैं कर रही हूँ तो रसूल अल्लाह के लिए इरशाद, अच्छा रसूल अल्लाह से छोड़ दीजिए है ना, खातमुन नबी। अब जरा
जो पहले जो नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने एक जगह कुरान में इरशाद फरमाया है, उसकी आयत मुझे मेरे जहन से निकल गई है कि मैं ज़रूर मैं पेश करती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हो रही थी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए इब्लीस, ए अज़ाज़िल, तू उसे सजदा करने से इनकार करता है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब मैं तो पूछूंगी या रब्बुल आलमीन, आप तो कहते हैं मैं बेनियाज हूँ जी, आप कहते हैं कि मेरा जसद नहीं है जी, तो फिर ये आपका हाथ कैसा? तो तारीख ने दो हाथ दिखा दिए, एक यदुल्लाह का हाथ और एक रसूलुल्लाह का हाथ, जो कल अशीर में था और दूसरा हाथ गदीर में था, जो रसूलुल्लाह होने का दावा किया और दूसरा अलीउन वलीउल्लाह होने का दावा किया। ये हमारे अल्लाह की जानिब से है कि जब लोग रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते, नबूवत की तरफ माइल होते, रिसालत की तरफ आते, तो अल्लाह ने कह दिया था कि तुझे ऐ मेरे हबीब ये सारे लोग आपके हाथों में बैत करेंगे, आपका कलमा पढ़ेंगे। और उस वक्त उन्होंने इरशाद फरमाया था यदुल्लाह फौका आइज़हिम, कि मेरे हबीब आप जिसे ये बैत करवा रहे हैं ये आपका नहीं मेरा हाथ है जी। और गदीर में जब यही हाथ गदीर में जब सौंपा गया हमारे मौलाए कायनात पर कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली उन मौला, कहकर कि मैं जिसका मौला हूँ अली उन तमाम लोगों का मौला है जी। था नहीं है, रहेगा। और यही हाथ जब मुंतकल हुआ इमाम हसन के पास, मोहसिन इस्लाम के बेटे शहजादे के पास जब ये आया, तो वही हाथ जब पहुंचा इमाम हसन के पास तो वही मुंतकल हुआ इमाम हुसैन के लिए। और क्या फरमाया, क्या मेरे हुसैन, मौला अली का कौल है, कहा कि हुसैन ये हाथ जो है ना याद रखना ये जालिमों के हक में ना जाए, हमेशा अल्लाहियत की तरफ रहे, रिसालत की तरफ रहे, नबूवत की तरफ रहे। तो वो कैसे मुमकिन है कि, और ये मैं एक और बात कह दूं कि ये जो हुसैन का हाथ अगर हसन का है, अगर ये हुसैन का हाथ मौलाए कायनात का है, अगर ये हुसैन का हाथ अगर रसूलुल्लाह का हाथ है, तो वही हाथ अल्लाह का हाथ हुआ या नहीं हुआ? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मलून, एक इब्लीस का कोई बैत करे? अल्लाह ने तो नहीं की। जब अल्लाह ने नहीं की तो अबा अब्दुल्लाह ने कैसे कर ली? कैसे करेंगे वो? क्यों करेंगे? अल्लाह ने नहीं की, अबा अब्दुल्लाह कैसे कर ले? नहीं कर सकते। एक दो ही देखिए, मैं अब एक जुमला कहने वाली हूँ, अगर आप लोगों के सहने दिल में उतरे तो मुझे दुआ जरूर दीजिएगा कि ये जी क्या कहा था अल्लाह ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। पहले ही आ गया नहीं है कोई खुदा जी, नहीं है कोई खुदा ला। फिर कहा, जब उन्होंने कह दिया अल्लाह ने ला कोई नहीं है मुझ खुदा के सिवा, वही हुसैन ने कह दिया मिसली ला यो बा यो मिसला, कि नहीं करता बैत। अल्लाह ने कह दिया कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। अबा अब्दुल्लाह ने भी कह दिया कि मैं नहीं करता, नहीं तो नहीं, तुझे सर चाहिए ले ले, तुझे मेरा जिस्म चाहिए ले ले, हाथ नहीं दूंगा। और तारीख गवाह है, यजीदियों ने मौला हुसैन का हाथ ढूंढना चाहा, मिला ही नहीं। मिला भी तो सिरे मुबारक, और उससे भी क्या मिला? कुरान की तिलावत, अल्लाहियत, इमामत, रिसालत, नबूवत, सब कुछ तो मिल गया। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ मसाइब की तरफ। जब इमाम हसन का जब वक्त था, आखिरी वक्त था, आपको तो पता ही है, उन्हें जहर दिया गया, हर इमामों को जहर दिया गया। हमारे इमाम हसन को ऐसा जहर दिया गया कि उन्हें ना खून की उल्टियाँ होती थी, अजरकुमुल्लाह, खून की उल्टियाँ, कलेजा जो है ना कट कट के बाहर आता था, बहुत तकलीफ। ये मलूनों ने अहले बैत को बड़ी तकलीफ दी, तो हम कैसे ना इस पे लानत करें? लानत वाजिब है कि इन पर ता कयामत तक की लानत हो। जो अहले बैत का दुश्मन है, जो था और जो आने वाला है, उस पर भी।
जो इसकी हिमायत करे उस पर भी, और जो इन लोगों की मुखालिफत करे मौला उन्हें सलामत रखे। बहरहाल तो इमाम हसन ने मौला हुसैन को बड़े गौर से तकते और रोने लगते और कहा हुसैन इधर आओ, और उनके सिरे मुबारक को चूमते। तो कहा कि भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये आपका कैसा अमल है? आज नाना जान मेरे हाथों का बोसा लिया करते थे, आपके भी हाथों का बोसा लिया करते थे, आज आप मेरे गर्दन का बोसा ले रहे हैं, मेरे सर का बोसा ले रहे हैं, समझ नहीं आया। कहा हुसैन आज मुझ पर जो मुसीबत आई है, आज हम पर जो मुसीबत आ जाती है तो हमारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इमाम हसन पर इतनी सख्त मुसीबत थी, अजरकुमुल्लाह, उन पर इतनी सख्त मुसीबत थी कि खून की उल्टियाँ होती थी। आखिरी वक्त में वो इरशाद फरमाते हैं कि ए हुसैन, मुझ गरीब से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा गुर्बती में होने वाला है वो तू हुसैन है मेरा भाई। तुझ पर बड़ी मुसीबत आने वाली है और मुझसे कई ज़्यादा तुझ पर मुसीबत आएगी। कल जो रसूलुल्लाह जिन लबों का बोसा लिया करते थे, जिनके सिरों की पेशानी का बोसा लिया करते थे, वो सर नहीं रहेगा। लोग बहुत बेहुरमती करेंगे, ये सर तेरे तन से जुदा हो जाएगा। ये इमाम हसन ने इरशाद फरमाया। लोग कहते हैं रोते क्यों हैं? जी यही सवाल है ना उनका। अरे हम इसलिए रोते हैं कि मेरे मजलूम हुसैन को लोगों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 72 ही गए। आज अगर मौला हुसैन मौजूद होते, आज हम लब्बैक का नारा लगाते और यही कहते हैं कि या हुसैन, आज अगर आप होते इस दौर में और अगर आप पर मुसीबत आती तो हम तमाम के तमाम तर अपने घरों को लेकर निकलते, अपने पूरे खानदान को लेकर लेते। अब मेरे अबा व अजदाद आप पे कुर्बान जाते या हुसैन। और उस वक्त के बदबख्त लोग ये कहते हैं, और आज भी यही कहा जाता है कि रोते क्यों? जी फातिमा तुझ ज़हरा इरशाद फरमाती है, जी वो इरशाद फरमाती है, जो कोई भी मेरे हुसैन, मेरे बेटे पर जो रोएगा, मैं हर घर में जाऊंगी। जो मजलिसे बपा करेंगे मैं हर घर में जाऊंगी, जी हर घर में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे हुसैन का जो एक एक कतरे का आंसू जो लोग बहाएंगे ना मेरे बेटे के लिए, मेरे हुसैन के लिए, मैं अपनी आंचल में समेटूंगी, आंचल में समेटूंगी और उसे ता क़यामत ता हश्र तक उसे कायम रखूंगी। और जब उसका अमल नामा तोला जाएगा, अमाल नामा, तो उसके मिजान पर मैं रखूंगी और यही वो एक एक आंसू उसकी शफाअत का जरिया बनेंगे। मैं फातिमा जामिन बनती हूँ। आज लोग कहते हैं कि क्यों रोते हो, क्यों गम करते हो? अरे हम अपने खानदान पे उतना गम नहीं करते जितना मौला हुसैन के लिए करते हैं, क्योंकि हम पर जो मुसीबत आती है हम लोग यही कहते हैं कि अरे आज हम पर मुसीबत आई, कल इंशाअल्लाह ज़रूर है। कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है, हमारी तो आ जाती है। मौला हुसैन पर, अहले बैत पर कब आई वो रोशन सुबह? कभी नहीं आई। जो ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ, घराना लूटा तो लूटा, बच्चे शहीद हुए तो हुए। बीबी ज़हरा फरमाती है मेरे हुसैन पर रोया करो, जो गिरिया करेगा मैं उससे राज़ी। कल हमें किसके सामने खड़े रहना है? किसके सामने? आम इंसान के सामने? उम्मत के सामने? नहीं, मोहम्मद के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा तू ज़हरा के सामने खड़े होना है। तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? यही जवाब देंगे कि हम जो है मुहर्रम का आगाज़ होते ही हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे, मुबारकबाद देते थे? नहीं, बल्कि हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम आपके हुसैन के आज़ादार हैं, हम आपके हुसैन के नौकर हैं। और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, हमें ये जिक्र करने से, ये गिरिया करने से, नौहा पढ़ने से कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अगर लोगों को ये एहसास है इस बात का कि रोना कहीं लिखा नहीं है, कहीं जायज़ नहीं है, तो नबियों का सिलसिला चला है। आदम अलैहिस्सलाम कब तक उन्होंने गिरिया किया? करते रहे ना माँ हव्वा के लिए। नूह अलैहिस्सलाम, उनका नाम ही नूह पड़ गया, उनका असल नाम तो अब्दुल जब्बार व अब्दुल गफ्फार है। नूह क्यों? वो नौहा, वो गिरिया करते थे। नूह यानी नौहे से आया है। नूह जो है ना, नौहा यहीं से आया है, गिरिया करना। अल्लाह को इतना पसंद आया उन्होंने नूह नाम रख दिया।
اور سب سے بڑی بات اگر میں بتانے لگوں تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روتے تھے. کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، حیات میں ہے؟ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا ہے، صرف خروج آئی ہے، تب بھی وہ روتے تھے. کیا کہہ کر؟ سورہ یوسف کی آیت ہے، یا صفال یوسف وابیضت بینہم. یہ کہتے تھے وہ کہ اے یوسف، ہائے یوسف، یہ کہتے تھے یا صفال یوسف. اور روتے روتے کیا کیا انہوں نے؟ ان کی بینائی سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی آنکھوں سے. وہ روتے تھے. کس کے لیے روتے تھے؟ زندوں پہ رویا کرتے تھے. بھائی ہم تو مردوں پہ نہیں رہتے، ہم بھی تو زندوں پہ روتے ہیں. جی ہم بھی تو زندوں پہ روتے ہیں. جو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. مردے تم کہتے ہو، ہم نہیں کہتے. مردے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سما معاذ اللہ جو ہے، سما معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے. وہ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ حسین ہے. ہم کب کہتے ہیں حسین تھے؟ ہم کب کہتے ہیں رسول اللہ تھے؟ ہم نے کبھی کہا ہے علی تھے؟ نہیں. علی ہے، رسول اللہ ہے، حسین ہے، اور اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ بھی ہے. کیونکہ کل میرے رسول اللہ نے دین لایا. جی مولا علی نے دین کو پھیلایا، امام حسن نے دین کو مستحب رکھا، اپنے گود میں اپنے دامن میں رکھا، اور یہی حسین نے دین کو بچایا. حسین منی وانا من الحسین. میں گئی نہیں، میں یہی ہوں. حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے. رسول اللہ نے کہہ دیا نا رسول اللہ نے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. تو دیکھ لیجئے کل دو بھاری مصیبت تھی. میں رسول اللہ اور حسین، مولا حسین کے بارے میں کہہ رہی ہوں. رسول اللہ نے دین لایا. کیسے لایا؟ پتھریں کھا کر. میرے آقا حسین کو بھی مقتل میں پتھریں مارے گئے دین بچانے کے لیے. میرے رسول اللہ نے اپنے پیروں میں کانٹوں پر چلے ہیں. میرے مولا حسین کے جسم اطہر پہ نیزے مارے گئے ہیں. اجرکم اللہ. میرے رسول اللہ کو لوگوں نے کفرانہ باتیں کہیں، وہی میرے مولا حسین کو لوگوں نے باغی کہا. میرے مولا حسین، میرے رسول اللہ کا جو جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا، جب لوگ پتھریں مارتے انہیں، جی انہیں مجنون کہتے. سما معاذ اللہ. رسول اللہ کے نواز ہیں، ان کے بیٹے کو مولا حسین کو بھی لہو لہان کیا گیا. اجرکم اللہ. انہیں بھی لہو لہان کیا گیا. وہاں رسول اللہ پر اذیت ہوئی، یہاں میرے مولا حسین پر اذیت ہوئی. دین لانے والے پر بھی اذیت، دین کو بچانے والے پر بھی مصیبت. حسین و منی وانا من الحسین. میں کہیں نہیں گئی، میں یہی ہوں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اور حسین الگ ہیں. کیوں؟ رسول اللہ تو سنیوں کے سردار ہیں اور شیعوں کے سردار مولا علی ہیں، مولا حسین ہے. نہیں، انسانیت کے سردار ہے حسین، مسلکوں کے نہیں. یہ کسی ایرے گہرے کے نہیں. ہمارے ہیں حسین. ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین. اور کل روز محشر یہی ہمیں سننا ہے. کل یہی ہمیں روز محشر سننا ہے کہ حسین ہمیں کہہ دے یہی ہے میرا عزادار. انشاءاللہ یہی کہہ دے، یہی تو ہمیں سننا ہے. ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، صرف ایک لفظ سننے کے لیے، ایک لفظ اہل بیت سے سننے کے لیے. رسول اللہ کہے یہی میرا سچا امتی ہے، یہی میرا محمدی ہے. مولا علی کہے یہی تو میرا ماننے والا ہے، یہی تو میرا محب ہے. کل امام حسن کہہ دے یہی تو میری پیروی کرنے والا ہے. اور کل یہی حسین فرما دے یہی تو میرا عزادار ہے، یہی تو میرا محب ہے. یہی ایک الفاظ سننے کے لیے. اور فاطمہ تو زہرا فرما دے انشاءاللہ کہ میری دعا ان کے ساتھ ہے. سیدہ کی دعا ہمیں لگے، سیدہ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. الہی آمین. ماں کے زہرا سلام اللہ علیہ وجمعین. ہم صرف یہ ایک لفظ کے لیے، اور یہ ہم کوئی سودا نہیں کرتے. جی لوگ تو سودا کر لیتے ہیں، کہہ رہے انہیں مت مانو، انہیں مت مانو، نہیں مانو گے تمہارے لیے اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. لوگ کہتے ہیں نا،
لیکن ہم اگر سودا بھی کرتے ہیں تو سستی سودا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت سے ہمیں مودت ہے. اس کے عوض میں نہیں کہتے. میں ایک اور جملہ پیش کرنا چاہوں گی, اس کے بعد میں مولا حسین کی میں شہادت پہ میں آ رہی ہوں انشاءاللہ, کہ لوگوں کو ہم اور آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. اگر کسی کا روپیہ پیسہ گر جاتا ہے, اس کی بے چینی ہم نے بڑے قریب سے دیکھی ہے. 10 روپے بھی کسی کا گر جائے, 100 روپے بھی گر جائے, بڑے قریب سے ہم نے دیکھا ہے نا, کہ بڑا بے چین ہوتے ہیں, بڑا پریشان ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن آج ہم سبیل حسین میں اپنی ساری جو ہے ہمارا جو خرچ ہر مہینے کا خرچ آتا ہے, ہم ساری کی ساری اپنی, اگر اور روپے ہوتے اور دولت ہوتے, ہم قربان مولا حسین کے سبیلے چڑھاتے, ذکر ازا کرتے. تو ہم جتنا بھی کر لیں, ہماری پیشانی پر صرف اور صرف شکوہ نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے. ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہم نے راہ جد میں خرچ کیا ہے, راہ جد میں خرچ کیا ہے. ایسی ویسی جگہ خرچ نہیں کیا ہے جہاں اس کا کوئی اجر ہی نہ ملے. بہت ساری ایسی ویسی جگہیں ہیں. بہرحال میں اپنے موضوع پہ آتی ہوں کہ مولا حسین, میں بہت کچھ میں چھوڑ دے رہی ہوں, صرف مولا حسین کی میں شہادت بیان کروں گی, زیادہ وقت بھی نہیں ہے. کہ میرے آقا حسین پر جتنی مصیبت پڑی کہ اپنے خانوادوں کو انہوں نے عرض کربلا لے کر گئے اپنے خانوادے کے ساتھ. اور ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ میں حسین جنگ کو نہیں آیا. انہوں نے اونٹ پر بیٹھا, انہوں نے گھوڑے پر تو عاشورہ کے بعد جی 10 محرم الحرام میں پہنچے انہوں نے گھوڑے اپنا ذوالجنا کا سہارا لیا. پہلے تو صرف اونٹ پہ تھے, اور اس زمانے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں اونٹ کا سہارا لینا یعنی اصلاح کرنا ہے, جی اصلاح کرنا ہے, صلح کرنا ہے, صلح رحمی کرنا ہے. یہ سب نہیں ہے کہ جنگ کرنا, نہیں. میرے مولا حسین تو جنگ کرنے آئے ہی نہیں تھے, وہ تو عرض کربلا میں شہادت نوش فرمانے آئے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں نا آپ ہمارے گھر آئیے, ہم دعوت نوش آپ کو دعوت نوش فرمانا ہے. میرے آقا حسین نے تو عرض کربلا میں جو دعوت جو نوش فرمائی ہے, آج وہ عرض کربلا معلّہ بن چکا ہے. بہرحال میرے مولا حسین کے ساتھ صرف 72 جب وہ عرض کربلا پہنچے اپنے خانوادے کے ساتھ, ان کے خانوادوں میں ان کی زوجہ, ان کے حرم, ان کے اہل وعیال, یہاں تک کہ 18 سال کے نوجوان بیٹے سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک تمام کے تمام اللہ کے اس بندے اس ابا عبداللہ نے صرف حجت تمام کی ہے, صرف حجت تمام کی ہے. میں ایک اور میں شہادت پڑھنا چاہتی ہوں, اس کے بعد میں مولا حسین کی شہادت پڑھوں گی. اجازت ہے اگر آپ لوگوں کو دشواری نہ ہو؟ ایک بار بلند آواز میں درود پڑھے اللہ محمد والے. ابھی میں یہ پانی کا گلاس میں نے لیا, میں جب بھی ذکر کرتی ہوں تبریز وارسی بھائی کو اچھے سے پتہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا گلے کا کیا حال ہوتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. خشک ہو جاتا ہے, ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہائے میرا مظلوم حسین کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا, جس کے نانا جان جی شافعی محشر, نانا جان شافعی محشر, اور جن کی ابا کے قدموں کے نیچے سلسبیلیں بہتی ہیں, آب کوثر کہتے ہیں اسے, اس پر پانی بند کر دیا. ان یزیدیوں نے, ان ملعونوں نے پانی بند کر دیا گیا. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ پیاس بچوں کو لگتی ہے. جناب سکینہ اتنی زیادہ پیاس تھی, وہ 3 دن کی پیاسی اتنی زیادہ پیاس تھی کہ تاریخ گواہ ہے, لکھنے پر مجبور ہے, جن راویوں نے لکھا ہے لکھنے پر مجبور ہے, ان کی قلم ٹوٹ گئی لکھتے ہوئے کہ سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کئی عرصے سے پیاسی, کئی عرصے سے. جناب سکینہ کو اتنی شدت کی پیاس لگی کہ انہوں نے اپنے چچا جان عباس علمدار کو پکارا کہ یا چچا جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے, جی اناشنا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے. العطش کی صدائیں گونج رہی تھی.
مجھے بڑی پیاس لگی ہے. عباس علمدار نے کنویں میں، خالی کنویں میں دیکھا، وہ بھی خالی پڑا ہوا تھا خیمہ گاہ میں، تو کہا کہ یا میرے مولا. اچھا ایک اور، مولا عباس نے کبھی بھی مولا حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جس طرح مولا علی نے کبھی رسول اللہ کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. ہمیشہ آقا کہتے تھے، مولا کہتے تھے، رسول اللہ کہتے تھے. ٹھیک اسی طرح عباس علمدار بھی. علمدار کیا ہے؟ علمدار کیسے آئے آپ دیکھیے. وہ عرض کربلا کے وہ علمدار تھے. بہرحال انہوں نے اجازت لیا کہ یا میرے آقا، میرے مولا حسین، کیا آپ کو اجازت ہے کہ میں نہر فرات پہ جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں؟ مشکیزے میں بچے بڑے پیاسے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی عرصے سے سکینہ پیاسی ہے، کئی عرصے سے اون محمد پیاسے ہیں، کئی عرصے سے علی اصغر پیاسا ہے، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ پیاسا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ عباس، میں تجھے پانی لانے کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر تو گیا تو پانی تو بعد میں لائے گا، پہلے سب کا سر تن سے جدا کرے گا اور میری شہادت مشکل ہو جائے گی. عباس تو کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے. سکینہ کو میں نے وعدہ کیا ہے، سنیں، میں نے سکینہ کو وعدہ کیا ہے کہ میں چچا عباس، اس کا چچا، پانی لے کر ضرور آئے گا. تو کہا ٹھیک ہے عباس، تم جا سکتے ہو، لیکن یہ علم لے کر جاؤ، تلوار نہیں، علم لے کر جاؤ. نہر فرات پہ یوں لاکھوں کا پیرا. پانی پر بھی کوئی پیرا لگاتا ہے؟ پہلی بار ہم نے کربلا سے ہم نے سنا ہے پانی پر پیرا. ہائے مظلوم. جب یہ کہنا تھا وہ گئے اور کئی لوگ انہیں شہید کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہی علمدار عباس جری، شیر خدا کا شیر بیٹا، اسی علم سے مقابلہ کیا اور کئی یزیدیوں کو فرنار کیا. اور وہاں سے صدا آئی، کہا کہ یاد رکھنا عباس، تیرے بھائی کی شہادت ہونی ہے، اگر تو سب کو فرنار کر گیا تو تیرے بھائی کی شہادت نہیں ہوگی. یہ کہنا تھا، وہ رک گئے اور کہا کہ سن، جنگ نہیں کرنا، بس اصلاح کرو، حجت تمام کرو، میں حجت تمام کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. یہ کہنا تھا. عباس علمدار نے علم کو رکھا اور مشکیزے، اس زمانے کا بھاری وزنی مشکیزہ، ید اللہ کے بیٹے کو اگر مشکیزہ ہاتھ میں لینا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، وزنی. لیکن آج کے زمانے میں اگر وہی جو وزنی مشکیزہ اگر کوئی لے تو پھر کوئی اٹھا نہ پائے گا. اٹھانا تو دور کی بات، اسے کوئی ہاتھ تک لگا نہیں پائے گا، اتنا بھاری، اتنا وزنی، اتنی زیادہ بڑی. بہرحال عباس علمدار نہر فرات سے پانی بھر رہے، انہوں نے لے لیا پانی کو. جیسے ہی انہوں نے ایک ہاتھ میں لیا، دائیں ہاتھ، سنیں، میرے عباس کا بازو قلم کیا گیا. مولا عباس نے ایک ہاتھ سے کس کے مشکیزے کو پکڑا. کسی ظالم نے کچھ نہیں کیا، آگے بڑھتے رہ گئے. جنگ نہیں کیا، کسی سے لڑائی نہیں کی، آگے بڑھتے رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ بار بار جناب سکینہ کا چہرہ آ جاتا. انہوں نے، وہ بھی پیاسے تھے، وہ بھی چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن اس پانی میں سکینہ کا عکس دکھائی دے رہا تھا کہ العطش کی صدا تھی کہ وعدہ وفا کرنا ہے. با وفا نے کس طرح سے اپنا وعدہ پورا کیا. آج بھی عباس علمدار کو یہ چیز افسوس ہے کہ میں اپنے سکینہ کے لیے پانی نہ لے جا پایا. یہاں تک کہ پانی آج بھی یہ موجود ہے ان کے زری مبارک میں کہ آج بھی ان کا جو روضہ ہے پانی سے لبالب ہے. پانی ترس گیا اہل بیت کے لیے، مولا حسین کے خانوادوں کے لیے. کون کہتا ہے کہ یہ لوگ پانی کے لیے ترس گئے؟ اہل بیت پانی کے لیے ترس گئے؟ نہیں، پانی انہیں ترس گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے بڑھے. کسی ملعون نے دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیا، شہید کر دیا. ہائے میرا عباس، مشکیزہ گر گیا. جیسے گرنا تھا انہوں نے کیسے اٹھایا،
जबान से उन्होंने उठाया मशकीज़े को, जबान से, और आगे बढ़ते रह गए, आगे बढ़ते रह गए। अब तीर की बौछार आने लगी। अमर साद ने ऑर्डर दे दिया, कहा कि सुनो, अब्बास ऐसे नहीं मानेगा, इस पर चारों तरफ से वार करो। चारों तरफ से तीर की बारिशें करना शुरू कर दी। कौन सी ऐसी जगह है, तारीख लिखने पर मजबूर है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अब्बास को तीर ना लगे हों। पुष्ट पे हर जगह पीछे से वार किया गया। और किसी ने जैसे ही अब वो आगे बढ़े, घोड़े पर अपने सवार होना चाहा, सवार हुए किस तरह से भी करके। किसी मलून ने पीछे से ऐसा नेज़ा चलाया कि मेरे मौला अब्बास के पीछे जाकर लगा, और ऐसा लगा कि आर पार सामने से आगे हो गया। और फिर आगे से मलून ने उनकी आंखें मुबारक, आंखों पर तीर चलाया, और उस वक्त मौला अब्बास घोड़े से गिर गए। और ये गिरना था कि मौला अब्बास ने सदा दी कि या मेरे मौला, या मेरे आका, आज आपका अब्बास गिर गया। अब्बास कभी नहीं गिरा, कभी भी घोड़े से कभी नहीं गिरा, हमेशा घोड़े पर सवार रहा। दुश्मनों के घोड़े गिराए अब्बास ने। वही अब्बास आज रोकर पुकारते हैं कि मैंने सकीना का वादा पूरा ना कर सका, मुझे माफ करना है सकीना। जैसे ही गिरना था उसके बाद अब्बास अलमदार बहुत ज्यादा जख्मी। ये पुकारा उन्होंने, मौला हुसैन को पुकारा, या हुसैन कहकर पुकारा। और मौला हुसैन दूर से देख रहे थे। वो जानते थे कि मेरे अब्बास पे मुसीबत आएगी, उन्होंने समझा कैसे? अलमदार, दीन का अलमदार, उनका अलम गिर गया। लोगों ने इतनी बेहुरमती की। मौला हुसैन दौड़े, खेमागाह से दौड़े, और दौड़ते हुए फरमाया, अब्बास आईना, अब्बास कहाँ हो? अब्बास मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरी कमर टूट गई है अब्बास, तू नहीं रहा अब्बास, मेरी कमर टूट गई है। ये कहना था, वो आगे बढ़े। मौला हुसैन ने जैसे भी करके खेमागाह तक लाने की कोशिश की, तो अब्बास अलमदार ने मौला हुसैन का हाथ रोक लिया और कहा कि ऐ मेरे आका, मुझे खेमा में मत लेकर जाइए। तो कहा क्यों? तेरी अहले हरम वहां मौजूद है, तेरे बच्चे वहां मौजूद है, सारी शहदानियां वहां मौजूद है, तुझे ले जाना पड़ेगा। तेरी ज़ैनब तेरा इंतजार कर रही है अब्बास, तेरी सकीना तेरा इंतजार कर रही है। कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं अपने सकीना के लिए एक बूंद पानी भी ना ले जा पाया। मुझे शर्म आती है, मुझे बड़ी हया आती है। तो कहा कि अब्बास एक बार मुझे भाई कहकर पुकार दो, एक बार। चुप रहे। कहा कि मैं आपको भाई कहने के काबिल नहीं हूँ, आप फातिमा के लाल हैं, आप यबना रसूल अल्लाह है, यबना ज़हरा है, और मैं एक मामूली सी की, मैं एक मादर की मैं बेटा हूँ मैं। कहा कि तेरी अम्मा मेरी भी अम्मा है, ऐसा ना कहे अब्बास, तू माँ ज़हरा मेरी अम्मा, तेरी अम्मा, और तेरी अम्मा मेरी अम्मा है, एक बार भाई कहकर पुकार ले। जैसे ही अब्बास अलमदार ने भाई कहकर पुकारना ही था, वैसे ही उनकी रूह निकल पड़ी। दीन का अलम बरदार अब्बास नहीं रहा। और मौला हुसैन ने तमाम तर बनी हाशिम के बेटों को पुकारा और कहा कि ऐ बनी हाशिम के बेटे, मेरे तमाम शहजादे आ जाओ, मुझसे मेरा ये अब्बास का लाशा नहीं उठता, मेरी कमर टूट गई है, मुझसे नहीं उठता, आ जाओ और अपने अम्मू अपने चाचू को लेकर जाओ। जब गए, अब आप सुने, जब गए वो, एक बार आप लोग बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ना। जैसे ही अब्बास अलमदार खेमे में पहुंचे, उनके
लाशा मुबारक को खेमे में पहुंचाया गया। ज़ैनब देखकर वहीं गिर गई और ज़ैनब ने क्या जुमले कहा कि ए अब्बास, मेरी इज्जत है तू, मेरी शान है तू, कल मेरी रिदा की तू निगाहबान है अब्बास। मेरी इज्जत कौन बचाएगा अब्बास? तू शान है मेरी, तू मान है, तू अरमान है। ये सारी सैदानियां गिरिया करना शुरू कर दी, सारी सैदानियां रो रो कर गिरिया करना शुरू कर दी। पीछे से जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ती हैं। जनाबे सकीना जी 4 साला नन्ही सकीना आगे बढ़ती हैं और फरमाती हैं कि चचा अब्बास, मैंने आपको कभी इस तरह दोपहर के वक्त सोते हुए नहीं देखा। हाय अजरकुमुल अल्लाह, हाय मेरा मजलूम अब्बास, मैंने दोपहर के वक्त सोते हुए नहीं देखा, हमेशा आपको देखा तेगो तलवार में खेलते हुए, हमेशा आपको देखा घोड़े दौड़ाते हुए। आज आप जो है लेटे हुए। अब्बास या चचा अब्बास, आंखें खोलिए। सकीना फरमाती कि नहीं चाहिए मुझे पानी, मुझे एक बूंद, एक कतरा पानी नहीं चाहिए, मैं प्यासी हूँ और कल रोज़े महशर में मैं प्यासी ही आऊंगी। अपनी दादी अम्मा के साथ, मैं अपनी फूफी जान के साथ, मुझे नहीं चाहिए पानी, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। चचा अब्बास आंखें खोल लीजिए। ये जनाबे अब्बास की शहादत थी और कठिन शहादत है उनकी। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाई क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं बची। लोग कहते हैं कि क्यों रोते हो, क्यों? मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। अगर कोई होता है ना कि मेरे घर में मैयत हो गई, तो वो अपने घर की मैयत बर्दाश्त नहीं कर पाता। मौला हुसैन ने 72 के 72 लाशें उठाए उन्होंने, तनो तनहा तदफीन किया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के जो इस तरीके की कुफराना बातें करते हैं, कभी खुदा ना करे उनके साथ अगर उन्हें तनो तनहा तदफीन करना हुआ तो क्या होगा, कैसा लगेगा? अल्लाह ना करे। मैं तो यही, हम लोग हुसैनी तो बद्दुआ नहीं देते किसी को, दुआओं से नवाजते हैं। लोगों की गलत फहमी है कि हमारा हाथ बद्दुआओं के लिए उठता है। नहीं, हमारा हाथ हमेशा दुआओं के लिए उठता है और लानत उनके लिए उठता है जो लानतुल्लाह है, जो लानत के काबिल है। जो मेरे मौला अब्बास को, अलमदार, दीन के अलमदार को कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया। क्यों? पानी के लिए, पानी के लिए सिर्फ नाहक कत्ल कर दिया गया। हम उनकी क्या तारीफ करेंगे? क्या हम उनका बोसा लेंगे या अपने दामन में बैठाएंगे? नहीं, न उससे हम मोहब्बत करेंगे, बल्कि उस पर लानत करेंगे ता हश्र, ता कयामत तक। जब मेरे मौला हुसैन का वक्त आया, आखिरी वक्त, मैं मौला हुसैन की सिर्फ शहादत पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। अगर फिर कभी मौका मिले मैं किसी और में मजलूम का मैं शहादत पढ़ूंगी। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। एक बार आप लोग दुरूद पाक का हदिया कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब मेरे मौला हुसैन के खेमेगाह में तीर चलाया गया, मौला हुसैन समझ गए कि अब जो है इस्लाह से काम नहीं होने वाला। ये लोग जंग चाहते हैं, ये लोग जंग चाहते हैं, कहरे जली के बेटे का जलालत देखना चाहते हैं। तो आज मुझ हुसैन की जलालत देख ले। हमेशा मुझ हुसैन की करीमी लोगों ने देखी है ना? किसी को जो है सीरी का वाक़या आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो गुलाम थी, उसे आज़ाद करवाया जी। राहिब को 7 औलाद अता कर दी हैं जो उसकी किस्मत में था नहीं। और तमाम तर जितने और भी कई ऐसे लोग थे जिनकी उन्होंने शफात की है, यहाँ तक कि खुद फित्रुस जो फरिश्तों में है उसकी शफात की है। तो वही हुसैन फरमाते हैं कि आज तक लोगों ने मुझ हुसैन की करीमी देखी है, अब मेरी जलालत देखेंगे। जंग देखना चाहते हैं ये लोग मुझ हुसैन का। मौला हुसैन आगे बढ़े,
اس سے پہلے سب تو شہید ہو گئے. بیمار کربلا کافی بیمار تھے جو خیمے میں تھے, انہیں جانے کی تو اجازت تھی, وہ اس لیے کیونکہ زین العابدین کو یہ کہا گیا تھا, یہ حکم دیا گیا تھا کہ اے زین العابدین, اے میرے بیٹے, اے سجاد, تو جنگ نہیں کر سکتا, تو بیمار ہے. یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جنگ پر جو مطلب اگر کوئی عورت ہے یعنی کوئی سیدانیہ ہے یا کوئی خاتون ہے, ان پر جنگ حرام ہے, وہ جنگ نہیں کر سکتی. پہلا بات. دوسرا بات یہ, جب جنگ ہوتا ہے تو آمنے سامنے کے لوگ برابر ہوتے ہیں. یہاں کیسی برابری؟ علی اصغر کو دکھایا گیا, علی اکبر کو دکھایا گیا ملونوں کے سامنے, یہ برابری ہے. سیدانیوں کو لایا گیا, یہ برابری نہیں ہے, یہ جنگ تھا ہی نہیں, یہ جنگ تھا ہی نہیں. بہرحال, اور اگر میں اس جنگ کی بات کروں تو کوئی بیمار اگر ہو تو اسے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بیمار کربلا امام سجاد کو اجازت نہیں تھی, اور یہ کہا مولا حسین نے کہ اے سجاد, تجھے میرے بعد امام تجھے ہی بننا ہے, امامت کی کرسی تو ہی سنبھالے گا, تو ضروری ہے تیرا خیال رکھنا, تیرا بچنا, تیری جانیں بچانا. مجھ حسین کو جانے دو, میں حسین تو بنا ہی ہوں, شہادت نوش فرمانے کے لیے میں تو بنا ہی ہوں. بہرحال مولا حسین کافی جلال میں, اور انہوں نے زینب کو, جناب زینب سے کہا کہ اے زینب, میرا وہ کرتا لا دو, میرا وہ کرتا لا دو جو بچپن میں میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے, جس ہاتھوں سے چکیاں پیستی تھی, تمام جہان کو کھلاتی تھی, انہی ہاتھوں سے میرے لیے میری شہادت کی, انہوں نے کرتا سیا تھا مجھ حسین کے لیے, وہ لا دو. راویوں نے بڑے سخت مصائب لکھا ہے, اور لکھنے والے نے یہ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مولا حسین اپنا کرتا مبارک نہیں مانگ رہے تھے, مولا حسین مانگ رہے تھے کہ اے زینب, مجھے کفن لا دو, مجھے کفن پہنا دو جو میری اماں جان نے دیا تھا, جو اماں نے دیا تھا وہ کفن لا دو, اور وہ مجھے پہنا دو. زینب نے لایا, انہوں نے پہنایا, اور مولا حسین جیسے ہی اپنے گھوڑے زلجنا پر سوار ہوئے, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے زلجنا, صبح سے جو کوئی بھی گیا سب نے میرا ساتھ دیا, سب نے, یہاں تک کہ میرا آخری حجت علی اصغر نے بھی میرا ساتھ دیا. تجھے کیا ہوا ہے؟ تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کس بات کی چیز نے تجھے روک رکھی ہے؟ وہ زلجنا سر ہلاتا, وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا, اور ہمیشہ پاؤں جو ہے پٹکتا, پیچھے کا پاؤں پٹکتا. مولا حسین اترے, وہ بہت زیادہ, وہ 12 فیٹ پتہ نہیں کتنا فیٹ کا لمبا چوڑا اس زمانے کا گھوڑا, جو خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پالا, مولا حسین کے لیے اپنے ہاتھوں سے پالا. وہ زلجنا کو مولا حسین فرماتے کہ تو میرا ساتھ نہیں دینے والا آج, تو زلجنا تو ساتھ دے گا ہی. دیکھیے یہ جو کربلا ہے نا, کربلا یہ بہت بڑی درسگاہ ہے. یہاں لوگ, اس زمانے میں لوگ جانور بن گئے, اور جانور انسان بن گیا. آگے بتاؤں گی میں یہ جانور انسان کیسے بنا, بتاؤں گی. انسانیت کو اس نے بھی بچایا ہے, اگر مولا حسین نے بچایا ہے تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. بہرحال جب مولا حسین اترے تو دیکھ رہے ہیں جناب سکینہ, 4 سالہ ننھی مظلوم سکینہ, پیاسی سکینہ, زلجنا کا پاؤں پکڑ لی, کس کے اس نے پکڑ لیا, اور کہا کہ اے زلجنا, میرے بابا جان کو نہ لے کر جا, میرے بابا جان کو نہ لے کر جا. تو مولا حسین فرماتے کہ بیٹی کیا ہوا؟ وہ زلجنا سے فرماتی, زلجنا, صبح سے جو کوئی بھی گیا کوئی واپس نہیں آیا, صبح سے جو کوئی بھی گیا, میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے, میرا بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا, میرے 2 بھائی اور محمد گئے واپس نہیں آئے, میرا جو بھیا, میرے بڑے بھائی میرے علی اکبر گئے واپس نہیں آئے. علی اکبر کے بغیر سکینہ کا گزارا نہیں ہوتا,
اور سکینہ کا گزارا علی اصغر کے بغیر نہیں ہوتا. وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے سے بھائی، میرے چھوٹے سے بھائی جو ہے گیا واپس نہیں آیا، تو میرے بابا کو نہ لے کر جا، میرے بابا کو نہ لے کر جائے ذوالجناح، میرے بابا کو کہیں مت لے کر جا. مولا حسین نے یہ دیکھا، وہاں زینب رو کر تڑپ گئی رو کر. اور اس کے بعد مولا حسین نے جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا، سینے سے لگایا، اسے بہت پیار کیا، شفقت دیا، اور اس کے بعد کہا کہ زینب ارجعی زینب، کہاں ہو زینب، یہاں آؤ. جیسے ہی جناب زینب آئی اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، یہ میری امانت ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد اس پر بڑے ظلم ہوں گے، اسے تماچے مارے جائیں گے. جس طرح مجھ حسین کو ناحق قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک اسی طرح میری بچی پر بھی ناحق ظلم ہوگا. اگر یہ رونا چاہے گی اپنے بابا کی شہادت پہ تو اسے رونے نہیں دیا جائے گا، اور اگر یہ چپ ہونا چاہے گی تو پھر آ کر ملونی سے رلائیں گے تماشے مار کے. اجرکم اللہ. جناب سکینہ کہتی کہ بابا جان نہ جائیے. کہا کہ تیرا بابا تجھ سے ضرور ملے گا، ضرور آئے گا تیرے پاس، اور آج نہیں روز محشر. ہائے سکینہ. جب یہ آگے بڑھے، دیکھیں سبحان اللہ، ہم لوگ فضائل پڑھنے میں سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ لوگ اجرکم اللہ کہیے مصائب پڑھنے میں. یہ میرے امام جعفر الصادق کا قول ہے کہ جب بھی میرے بابا کا ظلم و ستم جب بیان ہوتا تو بلند آواز میں اجرکم اللہ کہتے ہیں. بہرحال، اور اس کے بعد راویوں نے بہت سخت ترین بیان کیا ہے، بہت سخت ترین کیا بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں اے زینب، میرا دامن میری بچی سے چھڑا لو، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرنا. یہ کہتے پھر اس کے بعد مولا حسین گئے. مولا حسین نے ظہر بعد جب مولا حسین گئے، انہیں تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیا گیا. نماز پڑھتے تو تیر چلاتے. مولا حسین آگے بڑھے گھوڑے پر ذوالجناح پہ سوار. مولا حسین نے 3 گھنٹے کی تماجت، دھوپ میں جلتی ہوئی تماجت بھری انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. انشاءاللہ اگر کبھی مجھے موقع ملا میں مولا حسین کا خطبہ ضرور بیان کروں گی کہ انہوں نے کیا فرمایا. میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے. بہرحال خطبہ دینے کے بعد وہاں سے شمر جوشن، عمر ابن سعد اور بھی کئی ایسے ملعون تھے جو ان لوگوں نے کہنے لگے کہ یہ جو زبان آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں آپ کی زبان نہیں سننی، تلوار اٹھائیے اگر ہمت ہے تو. ثم معاذ اللہ، میرے حسین کو کہتے کہ تلوار اٹھائیے، یہ تلوار اٹھاؤ، یہ زبانی اب بات نہیں ہونے والی، اب ہم تلوار ہی اٹھائیں گے. اور اس سے پہلے ایک آخری موقع دیتے ہیں کہ تم یزید کے ہاتھوں بیعت کر لو. مولا حسین نے یہی فرمایا. یزید جو ہے وہ ملعون ہے، وہ شراب خار، زنا خار ہے جی، یہ اس کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کروں گا. مثلی لا یوبا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے لعین کی بیعت نہیں کرے گا. ارے مجھ جیسا، میں محمد رسول اللہ کا نواسا، فاطمہ الزہرا کا بیٹا، علی کا لاڈلا، اور اللہ کا ابا عبداللہ، اللہ کا بندہ، میں اس جیسے ملعون کی بیعت نہیں کرتا. آل سفیان پر ویسے بھی خلافت حرام ہے، تو میں اسے کیسے خلیفہ مان لوں. امامت منتقل ہوگی، خلافت نہیں. یہاں سے وہ ملعون والا خلافت نہیں جائے گا. اب امامت جائے گی تو صرف امامت. اور آپ دیکھ لیں آخری امام ہمارے امام مہدی ظہور کرنے والے انشاءاللہ روز محشر. امامت ہی ہے، خلافت نہیں ہے. بہرحال میرے مولا حسین آگے بڑھے. آستینوں کو انہوں نے الٹنا شروع کیا جی، اور انہوں نے اپنا امامہ اتارا. جس طرح میرے رسول اللہ کے لیے آیتیں اتری تھی نا، والشمس ضحاہا، ہے نا، کہ
कसम है मुझे सूरज जैसे चमकते चेहरे की। ये रसूल अल्लाह के लिए आयत पड़ी। यही आयत जिब्रील आमीन मख्तल की रिवायत है, जिब्रील आमीन खड़े होकर बयान कर रहे हैं वशम्सु ज़ुहा कि कसम है, अल्लाह को कसम है इस चमकते सूरज जैसे चमकते चेहरे की। हाय मेरा हुसैन, इतना हसीन और जमील, इतना हसीन और जमील, जिसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, रसूल अल्लाह के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब से मैंने रसूल अल्लाह की ज़ियारत की मुझे अपना हुस्न कुछ दिखा ही नहीं। और वही यूसुफ फरमाते अर्ज़ करबला के मैदान में कि जब मैंने हुसैन को देखा तो मुझे रसूल अल्लाह याद आ गए। बहरहाल जब मेरे मौला हुसैन गए और वहां पर 72 थे ना, 72 के अलावा अंबिया इकराम भी मौजूद थे, ये तारीख गवाह है। अंबिया इकराम मौजूद थे, जिब्रील आमीन मौजूद थे। जिब्रील आमीन ने इरशाद फरमाया कि या इब्न रसूल अल्लाह, इब्न ज़हरा, मुझे इजाज़त दीजिए कि हम फरिश्तों की जमात आपकी तरफ आगे बढ़े जिस तरह जंगे बदर में हम थे मौजूद। कहा कि तू मेरी मदद करेगा, कहा कि हम आपकी नुसरत करना चाहते। मौला हुसैन को जलालत आ गया। उन्होंने इरशाद फरमाया जे तुली नुसरती लम्मा कुन्तु नासिर लिरब्बी, कि तू मेरी मदद को आया है, अरे मैं तो अल्लाह का भी मददगार हूँ। अब लोग कहेंगे अल्लाह के मददगार, सुमा माज़ल्लाह, कैसी कुफराना बातें करती है। अरे दीन किसका? अल्लाह का दीन। लाया किसने? रसूल अल्लाह ने। बचाया किसने? मौला हुसैन ने। तो ये अल्लाह के मददगार हुए या नहीं हुए? और भी मैं रिवायत पेश कर दूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है ज़्यादा। बहरहाल जब आगे बढ़े, कैसे रसूल अल्लाह के बेटे ने अपनी तलवार चलाई, मौला हुसैन के हाथ में, रसूल अल्लाह के हाथ में जो जुल्फ़िकार हैदरी था वो मौला हुसैन के हाथ में था। मालूम हो रहा था कि हुसैन नहीं, आज अली मैदान में आया है। फिर से अली मैदान में आया है। लोग एक पल के लिए हवास बाख्ता हो गए कि क्या हुसैन है या हुसैन का बाबा है। जैसे ही उन्होंने तलवार चलानी शुरू कर दी, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से जायद जितने भी मलून मौजूद थे, उन्हें यूं 1.5 घंटे में मौला हुसैन ने फिरनार किया। उसके बाद रसूल अल्लाह की आवाज आई कि ए हुसैन, तूने आज दिखा दिया अपनी जंग, आज तूने दिखा दिया तलवार चलाना। मौला अली इरशाद फरमाते, वहां से आवाज आती, गैबी सदा आती, मौला अली वहां मौजूद थे और वहां पर वो इरशाद फरमाते कि मैंने देख ली शेर खुदा के शेर बेटे की जलालत, शेर खुदा के शेर बेटे की तलवार चलाना मैंने देख लिया हुसैन, बस हुसैन, बस बहुत देख लिया मैंने। अब लौट आओ, हम पंजतन सुने। इमाम हसन फरमाते, हम पंजतन, ए हुसैन, हम पंजतन तेरे बगैर अधूरे हैं। उसके बाद मौला हुसैन शांत हुए और असर का अजान होने ही वाला था। असर का अजान कि मौला हुसैन की एक आंख जो है पलक झपकी, जैसे ही उनके एक मलून ने, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि मौला हुसैन के सीने पर जाकर लगा, उनके दिल पर, सीना नहीं कहूंगी दिल कहूंगी, उनके दिल पर, मेरे मौला हुसैन के दिल पर किसी मलून ने तीर चलाया। ऐसा तीर चलाया कि मेरे मौला हुसैन एक पल के लिए अपनी आंखें उन्होंने बंद कर ली, एक पल के लिए। और क्या देखते कि रसूल अल्लाह उनके सीने मुबारक पर हाथ रख दे। रसूल अल्लाह ने हाथ रख दिया और कहा, बस हुसैन, बस, हमने देख ली तेरी जंग। फातिमा मेरी बेटी अपनी दामन फैलाए बैठी हुई है, घुटनों के बल बैठी हुई है। अब और इंतजार ना कर, अब और इंतजार हमें मत करवा, आजा हम पंजतनी, उसी आयते तथीर के चादर में तू आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। हम तेरे बगैर, हम पंजतन में तेरे बगैर, ए हुसैन, तेरे बगैर
اہل بیت ادھورا ہے، تیرے بغیر میرا اہل بیت ادھورا ہے۔ حسین لوٹا، مولا حسین پھر بھی نہ رکتے، اتنی زیادہ جلالت میں تھے، اتنی زیادہ جلالت میں میرے مولا حسین پھر بھی نہ رکا انہوں نے۔ اس کے بعد آذان کی صدا آئی، مولا حسین نے تلوار میان میں رکھا۔ عصر کا وقت تھا، عصر عاشور وقت تھا، میرے مولا حسین سجدے میں چلے گئے اور مولا حسین یہ فرماتے، یا اللہ میں نے اپنا لخت جگر علمبردار، میں نے اپنا کمر، اپنا بنی ہاشم کا چراغ، میں نے بنی ہاشم، میں نے عباس کو تیرے جو ہے نذر کر دیا، تیری راہ جد میں نے قربان کر دیا، کیا تو اب بھی مجھ سے راضی ہے؟ جی کیا اب بھی تو مجھ سے راضی ہے؟ یہ راویوں نے لکھا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ مولا حسین نے یہ بھی فرمایا، میں نے جو ایک رات کا دولہا قاسم تھا، ایک رات کا میرا بھتیجا قاسم تھا، میں نے اسے بھی تیری راہ میں قربان کر دیا، کیا تو مجھ سے اب بھی راضی ہے؟ میں نے اپنے دونوں بھانجے جی اون و محمد کو قربان کر دیا، کیا تو اب بھی مجھ سے راضی ہے؟ شکر ہے مولا تیرا، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تیری صدا سننا چاہتا ہوں، سنیں، میں تیری صدا سننا چاہتا ہوں، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اور مولا حسین نے اور مزید فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، ہم شکل پیمبر علی اکبر، ہم شکل پیمبر، انہوں نے بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ کے بالکل چہرہ مبارک، یا یوں کہوں کہ وہ خود ایک رسول اللہ جیسا پیکر تھا، ان لوگوں نے، ملونوں نے ان کی بھی شہادت کر دی، شہید کر دیا انہیں، اور پھر کہا کہ میں اپنے ہم شکل پیمبر کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، کیا ابھی تو مجھ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے؟ میں تیری صدا سننا چاہتا ہوں یا رب العالمین۔ تو کہتا ہے نا، ابا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اے ابا عبداللہ کے اللہ، میں تیری صدا سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں نے یہاں تک کہ اپنے سب سے وزنی، سنیں اجرکم اللہ، کہ میں نے اپنے سب سے عزیز، اپنے سب سے بھاری جو وزنی میرا بچہ تھا، میرے گود کا شیرخوار بچہ 6 مہینے کا علی اصغر، میں نے اسے بھی تیری راہ میں قربان کر دیا، کیا تو اب بھی مجھ سے راضی ہے؟ یہ کہنا تھا، مولا حسین سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد غیبی صدا آئی۔ کیا غیبی صدا آئی؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والی روح، قرآن کی آیت ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہی، قرآن کی آیت ہے، سورہ عصر کی آیت ہے، آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ لعنت۔ اے اطمینان پانے والی روح، اب لوٹ آئیے اپنے اس وقف پر، لوٹ آئیے جہاں آپ نے 55 برس میرا انتظار کیا اور وہاں میں نے آپ کا 55 برس انتظار کیا۔ بس حسین، بس بہت ہو گیا، آج آپ حسین۔ اس کے بعد لوگوں نے، کوہرام مچ گیا، مولا حسین زین سے زمین پر آئے۔ کیسے آئے؟ یوں ہی نہیں اتر کے آ گئے، تیر ان کے بدن میں 133 تیر، 34 نیزوں کے زخمے، 38 بھالے، کل اگر میں کہوں کہ 1995 زخم، راویوں نے لکھا ہے، مقتل کی روایت پڑھ رہی ہوں، راویوں نے لکھا ہے کہ 1995 زخم میرے مولا حسین کے جسم اطہر پہ تھے، میرے مولا کے جسم اطہر پر تھے۔ فرشتے دیکھ کر کہتے کہ ہم تو آئے تھے، جبریل امین کہتے، مقتل کی روایت دوسری روایت میں پیش کر رہی ہوں، جبریل امین کہتے کہ جب مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے، نہایت ہی حسین و جمیل معلوم ہو رہے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ میرے آقا حسین ہے، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، پتہ چل رہا تھا یہ زہرا کے لال ہے، لیکن آج تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بائیں جانب دیکھ رہا ہوں تو حسین زخمی، دائیں جانب دیکھ رہا ہوں تو حسین زخمی۔
اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو میرا مولا حسین زخمی، چاروں طرف سے پتہ چلتا کہ ایک زخمی زندہ لاشا پڑا ہوا ہے میرے مولا حسین کا، تیر بدن میں اتنے تیر۔ اس حالت میں میرے مولا حسین نے نماز جب اذان ہوئی، اذان کی صدا آئی، میرے مولا حسین نے سجدہ کیا، سجدے میں جا کر وہ آخری سجدہ وہ کر رہے تھے، آخری سجدہ کہ اب بھی میں اللہ کو راضی کرنے پر ہوں، اب بھی نماز کو بچا رہا ہوں میں، دیکھ لو اے لوگوں، اے ملون یزیدو دیکھ لو، میں آج میں نماز بچا رہا ہوں، نماز اللہ کی اللہیت بچا رہا ہوں میں۔ اور پھر ملونوں نے کیا کیا؟ ملونوں نے کیا کیا؟ وار کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے میں رک کر یہاں ایک جملہ ایک بہت سخت میں مصائب میں پیش کر رہی ہوں، بی بی مجھے معاف کرے، اگر آپ آئی ہیں تو بی بی مجھے معاف کرے، لیکن میں پڑھوں گی کیونکہ یہ ذکر شہادت ہے میرے مولا میرے آقا حسین کی شہادت ہے، میں پڑھوں گی، میں خون جگر لگا کے پڑھ رہی ہوں، اور آپ بھی خون جگر لگا کے سنیں، اور اجرکم اللہ بلند آواز میں ضرور کہیے گا، کیونکہ بیوی کو جو اجرکم اللہ کہتا ہے بیوی اس پر دعائیں دیتی ہیں۔ بہرحال جب ملولوں نے، دیکھیے میں رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے ارشاد فرمایا تھا، قربانی کے جانوروں کے لیے، کہ اے لوگوں اگر تمہیں قربانی کے جانور اگر تمہیں اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہو، قربان کرنا ہو، تو اپنے چھری کو جس چیز سے ذبح کرو، اپنے چھری کو اتنی تیز کر لو، اتنی تیز کر لو کہ وہ آخری نرو جو آخری نس ہوتا ہے وہ کٹ جائے اور لوگ پیرالائز ہو جائیں، جانور پیرالائز ہو جائیں۔ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ہمارے گلے میں 3 نرو ہیں، 3 ہے، ایک جب نرو کاٹی جاتی ہے، جانوروں میں بھی 3 نرو ہے، ہمارے گلے میں بھی، ہم انسانوں میں بھی 3 نرو ہے، جب جانوروں کو ایک جب کاٹا جاتا ہے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، دوسرا جب کاٹا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہاتھ پیر اس کا جو تھوڑا بہت بھی کام کرتا تھا وہ سینسز وہ کم ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا جب نس کاٹا جاتا ہے پورا پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ملونوں نے کیا کیا؟ یزیدیوں نے کیا کیا؟ شیطانوں نے کیا کیا؟ ابلیس کے اولادوں نے کیا کیا؟ کند لگی ہوئی تلوار، کند لگی ہوئی تلوار میرے مولا حسین پر ضرب لگانا شروع کر دیا، میرے مولا حسین پر ضرب لگانا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ وہاں سیدۃ النساء العالمین موجود تھی، شمر خود کہتا، ایک ملون خود کہتا کہ جب میں تلوار میں کند لگی ہوئی تلوار میں چلانا چاہا، جب گردن حسین کی گردن پہ میں چلانا چاہا، تب تک ایک کالی لباس میں، لوگ کہتے کالا لباس کیوں پہنتے ہو؟ ارے ہم سنت فاطمیہ عمل کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بھی کالا ہے، کیا کر سکتے ہو؟ پینٹ کرو گے اسے؟ اتنی بھی زیادہ منافقت مت دکھاؤ کہ کل تم اللہ کے سامنے بھی کھڑے نہ ہو پاؤ گے۔ بہرحال بیوی وہ سمرن لائن جوشن کہتا، امر سعد تلوار اس نے پہلا بار اس نے کیا کند لگی ہوئی تلوار سے، جیسے ہی کرتا پھر رک جاتا، دوسری بار کرتا پھر رک گیا، تیسری کیا پھر رک گیا، اور اس طرح سے شمر جل جوشن آگے بڑھتا، کہہ رہا کیا ہو گیا تجھے، تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں جب میں تلوار چلا رہا ہوں تب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاتون پردے میں کالی برقعے میں کالی چادر میں ایک بیوی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور وہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ رکھتی، کبھی بایاں بازو رکھتی، کبھی اپنی پیٹھ پشت، ہائے اجرکم اللہ، کبھی پیٹھ رکھ دیتی، کبھی گردن رکھ دیتی، اجرکم اللہ، اور یہی کہتی کہ مت مار میرے بیٹے کو، میرے بچے پر چھری نہ چلا۔ امر ساتھ پریشان، اس کی ہاتھ کانپنے لگے، شمر لائن جوشن لے گیا، اسے تلوار لے لیا اور کہا کہ ہٹ، میں آج اس حسین کا سما معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج حسین کا تن سر سے جدا کروں گا، تن سے جدا کر لوں گا سر، ہٹ، مجھے کسی کی ملامت نہیں ہے، کون ہے کون نہیں۔
तारीख गवाह है, मसायब रावियों ने लिखा है कि जब गैबी सदा आई तो फातिमा चिल्लाई फातिमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए अर्ज़ नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, तू जिसे मार रहा है, तू जिसे कर रहा है वो 3 दिन का भूखा प्यासा है, ऐ शिमरे 2 बूंद पानी तो पिला दे मेरे बच्चे को। तब छुरी चला, तुझे चलाना है ना छुरी चला, लेकिन ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, इस पर तू तलवार ना चला, एक माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। अरे हम कुर्बानी के जानवर को अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो कैसे किस तरह के मलून थे, कितनी मुनाफिकत थी, किस तरह के काफिर थे कि उन्होंने एक माँ के सामने एक बच्चे को ज़िबा किया। अजरकुमुल अल्लाह। एक माँ के सामने एक बच्चे को ज़िबा किया गया। रसूल अल्लाह का कौल है एक जानवर के लिए, रसूल अल्लाह का कौल है एक जानवर के लिए कि जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करो। इन मलूनों ने एक बहन के सामने मौला हुसैन को शहीद किया, नाहक कत्ल कर डाला, वो भी कुंद लगी हुई तलवार से। किस तरह की मलूनियत है, किस तरह की। और उस वक्त जमीन व आसमान खून के आंसू रो रहे थे। अरे जब जमीन रो रहा था, हम नहीं रो सकते, फातिमा रो रही है, हम नहीं रो सकते, रसूल अल्लाह रो रहे, मौला अली रो रहे, अहले बैत अतार रो रहे, ज़ैनब रो रही है। और ये असर का वक्त था ना, अभी किस तरह का माहौल है, रात की तारीखी, ऐसा वक्त गुजरा, ऐसा पता चला, रावियों ने लिखा है पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की 2 वजह थी कि ये सूरज देख ना सका मेरे मजलूम हुसैन की शहादत, और दूसरा मेरे आका हुसैन को जो सबसे बड़ा मसायब है, बीवी मुझे माफ करे मुझे, मैं पढ़ने को मैं फिर भी मजबूर हूँ कि उन मलूनों ने मेरे हुसैन का कुर्ता मुबारक उनके तन से निकाल लिया। ये सबसे बड़ी बेहुरमती की, सबसे बड़ी बेहुरमती की। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं होते, रसूल अल्लाह सहाबा इकराम में किसी के पास कपड़े नहीं होते, वो अपने कपड़े उतार के दे दिया करते। हाय, आज उनके बेटों के तन से उनसे कुर्ता मुबारक छीन लिया गया। इतनी बड़ी बेहुरमती, इतनी बड़ी बेअदबी मेरे आका हुसैन के लिए। वो सूरज देख ना सका और जुलजना मौला हुसैन का तवाफ करता और ये कहता अज़्ज़ालिमा तो ज़ालिमा, कैसी ये उम्मत है, कैसी ये जालिम उम्मत है कि अपने ही नाना जा अपने ही रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं और उन्हीं के नवासे को कत्ल करते हैं। अजरकुमुल अल्लाह। ये एक जुलजना ने कहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अर्ज़े करबला में सारे इंसान जानवर बन गए, मेरे मौला हुसैन पर टूट पड़े। मेरे मौला हुसैन की जिस्म अतर पर मैंने ऐसी जगह वार करना चाहा, ऐसी जगह वार की, पत्थरे मारे, तीर, नेज़े, भाले, जिसको जो मिलता, तारीख ने लिखा है, मक्तल की रिवायत है, जिसको जो मिलता उठा के मारते मेरे मौला हुसैन को। और क्या कहते, बागी, जिसने दीन को बचाया वो बागी है। बागी तो वो है, वो मलून यजीद है, आले यजीद है, आले सुफियान है, वो लोग बागी है, वो लोग गद्दार है। बहरहाल, और खून से लिखावट आई, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दही यौमुल क़ियामा, कि क्या ये अब भी ये उम्मत ये बख्शाइश की उम्मीद रखता है कि एक अपने ही रसूल अल्लाह के अपने ही जो रसूल अल्लाह के नवासे को एक नाना जान के जो बेटे को नवासे को कत्ल करे, क्या अब भी ये उम्मत बख्शाइश की उम्मीद करता है हुसैन के नाना से? लोगों को बड़ा है ना कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कहेंगे,
تو ہم جو ہے پکے مسلمان، پکے مومن، جی پکے مومن، اور ہم ہی تو جنتی ہیں، باقی تو سب دوزخی ہے، باقی تو سب کافر ہیں، ہم ہی تو مومنین ہیں. لیکن خون سے لکاوٹ ثابت کر دیا کہ اس جیسوں میں جو شامل ہوگا، جو اس کی حمایتیں کرے گا، وہ کافر ہی مرے گا، وہ کفر میں مبتلا ہوگا، اور اسے رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہ ہوگی، کبھی نہیں ہونے والی. خون سے لکھاوٹ آئی. یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب نے دیکھا، اور بی بی زینب بڑے زور سے چیخ کر چلائی، آنت الحسین، کہ اے میرے بھائی آقا زکی، کہ اے میرے بھائی تو ہی میرا بھائی ہے، تو ہی حسین ہے، آنت الاخی، تو ہی میرا بھائی ہے، آنت المحجت قلبی، آنت یبن رسول اللہ، آنت یبن زہرا، کہ اے حسین تو ہی وہ حسین ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہے، تو ہی وہ حسین ہے جو میرا بھائی ہے، تو ہی وہ حسین ہے جو فاطمۃ الزہرا کے دل کا چین ہے، تو ہی وہ حسین ہے. مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے کہ میرے آقا حسین، میرے بھیا کہاں ہیں. یہ مقتل کی روایت. اس کے بعد مولا حسین کا تن جو ہے ان کا سر تن سے جدا کر دیا لوگوں نے، ملونوں نے، اور نیزے پر اجرکم اللہ، نیزے پر چڑھا دیا. مولا حسین نے نماز تو بچا لیا، دین تو بچا لیا، حج بچا لیا، حج سے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے احرام توڑ کر انہوں نے حج کو بچا لیا، ساری انسانیت کا جذبہ قائم کر کے انسانیت بچا لیا، خود شہید ہو گئے. میرے مولا حسین نے مدینہ منورہ کا آج یہ جو نام ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کہیں میرا دم نکلے تو مدینہ منورہ میں نکلے. سیر یسرف کو رسول اللہ نے مدینہ بنایا، مدینہ منورہ کو اہل بیت نے منور کر دیا اپنے ہی نور مبارک سے، جو آج یہ مدینہ منورہ بنا. میرے مولا حسین نے حج کو بچایا، خود حج نہ کر کے عمرہ میں تبدیل کر کے نکل گئے. میرے مولا حسین نے شہادت نوش فرما کر بچا دیا کہ اللہ کی اللہیت تا حشر تک اور اس کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے. اور میرے مولا حسین نے نیزے پر اپنا سر چڑھا کر یہ بھی بتا دیا، قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ قرآن بھی میں نے بچا دیا، وارث قرآن ہوں. آج جو لوگ اس طرح کی کفرانہ باتیں کرتے ہیں، اجرکم اللہ، میرے مولا حسین کی مصیبت ہے، یہ میرے مولا حسین کی مصیبت ہے جو آپ تمامی حضرات تک میں نے پیش کی. اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، میرے ذکر کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. میں نے خون جگر لگا کے میں نے ذکر کیا. اس ذکر کی آپ لوگ تعظیم کریں، اس ذکر کی بہت تعظیم ہے. صرف یہ نہیں کفرانہ باتیں کر کے آپ لوگ اس ذکر کو نہیں ہٹا سکتے، کبھی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ ایک وہ ذکر ہے کہ مولا حسین نے اس ذکر کو بلند کر دیا، اور اب اللہ کی باری ہے کہ اس ذکر کو تا حشر تا قیامت تک بلند رکھے. ہر سال، بے شک ہر سال حسینیت اپنے گھروں سے اس طرح نہیں نکلتے. مظلوم کا ماتم اس طرح سے سرعام نہیں ہوتا، مظلوم کا گریہ اس طرح سے سرعام نہیں ہوتا. یہ محبت و مودت کی بات ہے، یہ عبادت ہے. عبادت ذکر والی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم علی کے بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ عبادت سے کم نہیں، یہ عزاداری ہمارے لیے عبادت سے کم نہیں. بہرحال میں صرف اتنا ہی درس دینا چاہتی ہوں، جس طرح مولا حسین نے نماز کو بچا کر آج نماز باقی رکھا، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیے گا، کسی بھی حالت میں نہیں، کبھی بھی نہیں. میرے مولا حسین نے بڑی سخت مصیبت اٹھائی ہے، بڑی سخت مصیبت ہے نا. حسین منی وانا من الحسین، میں اب بھی وہی ہوں اور ہم لوگ بھی وہیں رہیں گے کہ میرے مولا حسین نے دین کو باقی رکھا، دین کو زندہ کر دیا، پھر سے قرآن کو زندہ کر دیا، بولتا ہوا قرآن زندہ کر دیا. اور کیا چاہیے لوگوں کو؟ ہمیں عزا خانے آج بچتے ہیں، عزاداری کر لیتے، کل پتہ نہیں کون ہم اور آپ میں سے میں ہی نہ رہوں یا کوئی بھی نہ رہے، کون رہے گا، کس کی زندگی کا ٹھکانہ ہے. آج تو ایسا دور چلا ہے، پینڈیمک دور کووڈ-19 کا، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر بھی ہم لوگ ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ
ہمیں اس وقت تک اپنے پاس نہ بلا جب تک فاطمہ ہماری اور ہم سے ہماری عزاداری سے راضی نہ ہو جائے. الہی آمین. ہمیں اس وقت کے لیے نہ بلانا جب تک کہ ہم بھی اس دین کا ایک چھوٹا سا کام جو بعد میں بڑا بننے والا ہے کہ ذکر کو قائم و دائم رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ یا شیخ عبد القادر سید اللہ.